بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرہ، قرآن کریم پارہ عامہ ہم پڑھ رہے تھے اور تقریباً ہمارا پارہ مکمل ہونے والا ہے۔ یہاں میں ایک گزارش آپ تمام حضرات سے ضرور کروں گا کہ جو بھی آپ سبق سن رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو بار بار سننا ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے ساتھ مشق کرنی ہے تاکہ یہ حروف کی جو اصلاح ہے وہ ہو سکے۔ جب تک ہم اس کو بار بار اس کی ریاضت نہیں کریں گے تب تک ان حروف کی اصلاح ہونا ناممکن ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی یہ اسباق میسر ہوں اور اس کو وہ سنیں اور وہ پھر جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے حروف کی ادائیگی اور قرآن کریم کو صحیح ادا کے ساتھ پڑھنے والے بنیں۔ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ عبس آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، عبس، عین کا مخرج چونکہ یہ حلق سے ادا ہوتا ہے تو 6 ایسے حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہے ادنا حلق سے، یعنی کہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ بچوں کو یہ بتانا کہ یہ سینے سے ادا ہوتا ہے بالکل غلط ہے۔ تو حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہے، حمزہ بالکل لطافت کے ساتھ، حمزہ، یہ نہ ہو کہ ہم اس کو پڑھیں حمزہ، غلط ہے۔ اور یہ نہ کہ یہ بالکل غلط مخرج بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عین، تو یہ ہے گلے سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی وسط حلق سے، یعنی کہ گلے کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، وسط حلق، اس سے عین اور ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ عین، اگر آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں یا آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ گلے کے درمیان والے حصے، اگر آپ اس گلے کی ہڈی پر انگلی رکھیں گے اور جب پڑھیں گے تو لازمی یہ آپ کے گلے کی ہڈی حرکت کرے گی، اوپر کی طرف ہلے گی۔ تو یہ ہے عین اور کا مخرج۔ اس کے بعد آتا ہے حروف حلقی میں سے غین اور خا، یہ اس کا مخرج ہے اقصی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، منہ کی طرف یعنی تھوڑی جہاں ختم ہوتی ہے بالکل یہ ہڈی سے اوپر تھوڑی گئی نیچے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ غوئی، اس کو موٹا کرنا ہے، غوئی، غوین۔ کوشش کرنی یہ ہے کہ ہونٹوں کو ہم گولائی سے بچائیں، یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں غوین غوین، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، واو کی طرف مائل ہو جائے گا، اور واو کا مخرج اور غین کے مخرج میں بہت فرق ہے۔ واو چونکہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے اور خا جیسے بتایا کہ یہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جہاں جو منہ کی طرف ہے۔ تو یہاں حروف حلقی بھی آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا۔ مختصر طور پر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ وہ حروف ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہے گلے کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہے، عین ہے گلے کے اس حصے سے جو درمیان میں ہے، غین خا گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ تو یہ حروف حلقی 6 ہیں اور یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے عبس، سین کو پڑھنا ہے سختی سے، سین حروف صفیر میں شامل ہے، ز، سین، صاد، تو یہ 3 حروف ہیں جو حروف صفیر میں شامل ہے۔ س، عبس، س، یہ بھی غلط ہے، جھٹکا دینا، عبس وتولی، وتولی، واو میں ہونٹ گول ہوئے، تا میں اپنی جگہ پر آئے، ولا، عبس وتولی،
اگلی آیت پڑھتے ہیں ان جاءہ الاعمی، یہاں اخفا کرنا ہے. اخفا کا جیسے بتایا تھا کہ زبان اوپر تالو سے ٹکرائے گی نہیں، ایسی جگہ خالی رہے گی. ان جاءہ الاعمی، اہل اس کو مضبوطی سے ہل اعمی، ہل ہاں پہ پیش ہے، ہل اعمی، اعمی عین کو حلق سے پڑھنا ہے. وما يدريك، وما يدريك، وما واو میں ہونٹ گول ہوئیں گے، میم کو ہونٹوں سے پڑھا جائے گا. ما ید یا کے اوپر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے، دال میں اپنی حالت پہ لے کر آئیں گے اور قلقلہ کریں گے. قلقلہ کہتے ہیں جس حرف پر ہو اس حرف میں اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا. یدری غلط ہے، یدری، یدری. وما یدریک، کیا لطافت کے ساتھ، کیا لعلہ یزکی، لعلہ یزکی، عین کا مخرج، لعلہ ہو یزکی، یزکی. زا کو سختی سے پڑھنا ہے چونکہ یہ بھی حروف صفیر میں شامل ہے. یزکی او یذکر، او یذکر، او یذکر. او میں ہونٹ گول ہوئے، یذک ذال کو باریک پڑھنا ہے. یذکر، کرو رو نہیں کرنا ہے، رو رو یہ غلط ہے، اس سے بچانا ہے، جھٹکا نہیں دینا ہے. کرو او یذکر فتنفعہ الذکرى، فتنفعہ الذکرى، اخفا کرنا ہے. فعہ، فا کا مخرج دانتوں کی نوک ہونٹوں سے لگے اندرون. فتنفعہ الذکرى، ہد ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ذکرى را میں، رال میں اس کو نرم پڑھنا ہے اور را کو موٹی کرنا ہے. ذکرى را کا جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کبھی یہ موٹی ہوتی ہے کبھی باریک ہوتی ہے. زیر کی صورت میں باریک ہوگی اور جب را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ آئے تو اس سے پہلے بھی یہ را باریک ہوگی، نرم ہوگی. جیسے مثال میں دیتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں خبیر، را پر ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکنہ ہے، تو اس صورت میں قدیر، بصیر. یہ جتنی بھی آیتیں ہیں جن کا اینڈ ہوتا ہے اس میں اس وقت یہ را باریک ہوتی ہے. اور را ہے، را کے اوپر کڑا زبر ہے. فتنفعہ الذکرى، موٹا کرنا ہے اس کو. اما من استغنى، من استغنى، غین کو موٹا پڑھنا ہے، قلقلے سے بچانا ہے. فأنت له تصدى، فأنت اخفا کرنا ہے، لہو ہونٹوں کو گول کرنا ہے. تصدى، تا باریک ہے، صاد موٹا ہے، دال باریک ہے، درمیان میں موٹا حرف ہے تو اس کے شروع والا اور آخر والا حرف یہ موٹا ہو سکتا ہے. توجہ کریں گے، ہم نے اس کو موٹائی سے بچانا ہے، صرف صاد موٹا پڑھا جائے گا. تصدى، تصدى. وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، وأما میم مشدد ہے، یہاں غنہ ہوگا. من جاء اخفا ہوگا، جیم کے اوپر مد ہے. جاءک یسعى، یسعى سین کو سختی سے پڑھنا ہے. وهو یخشى، وهو یخشى ہونٹوں کو گول کرنا. وهو، 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 وهو یخشى، یخ خا میں ہونٹوں کو گولائی سے بچانا ہے، موٹا پڑھنا ہے. یخ،
یخشا فأنت عنہ تلہا فأنت عنہ تلہا اخفا کرنا ہے، لہو میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. تلہا ہا کو لطافت کے ساتھ پڑھنا ہے. کلا انہا تذکرہ انہا کلا میں مد منفصل ہے، 3 الف کی بقدر اس کو کھینچیں گے. انہا غنہ کریں گے. تذکرہ تذکرہ ذال باریک ہے، کاف کے بعد جو راہ ہے وہ موٹی ہے، اس کے اوپر زبر ہے. تذکرہ فمن شاء ذکرہ فمن اخفا شاء مد ذکرہ ذال باریک راہ موٹی. فی صحف مکرمہ فی صحف مکرمہ صاد موٹا ہے. حا اس کو اپنے مخرج سے پڑھ کر آگے فا ہے، پھر میم مشدد ہے، وہ غنہ کرنا ہے. مکرمہ رامہ را موٹی پڑھنی ہے. مرفوعۃ مطہرہ میم کے اوپر شد ہے، اس میں غنہ کریں گے. طا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. مطہرہ مطہرہ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ کرا را موٹی کرنی ہے. من بررہ یہاں اخفا کرنا ہے، اور اس کے بعد 2 رائے آتی ہے ایک ساتھ. بررہ دونوں موٹی پڑھنی ہے. قتل الانسان قتل الانسان قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور گول بھی کرنا ہے چونکہ اس کے اوپر پیش ہے. انسان نون میں اخفا کرنا ہے، سین کو سختی سے پڑھنا ہے. ما مد منفصل. ما اکفرہ اکفرہ. من ای شیئن. اچھا شیئن میں غلطی ہوتی ہے، شیئن باز پڑھتے ہیں. شیئن شی شین یا زبر شی. من ای شیئن خلقہ ان میں غنہ نہیں کرنا ہے، غنہ زمانی نہیں کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا ہے. خلقہ خا موٹی لام باریک قاف موٹا. خلقہ من نطفہ من نطفہ نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور طا میں قلقلہ کریں گے چونکہ حروف قلقلہ میں شامل ہے اور اس کے اوپر یہاں ساکن ہے، جزم ہے. من نطفۃ خلقہ فقدرہ خلقہ فقدرہ قاف موٹا ہے، را بھی موٹی پڑھنی ہے. ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ ثا باریک ہے، اس کے بعد 2 سین سبیل کا اور یسرہ کا، ان دونوں سینوں کو مضبوطی کے ساتھ سیٹی کی آواز نکال کر پڑھنا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ ثم ثا باریک ثم میم مشدد میں غنہ ہوگا. اماتہ فاقبرہ قاف میں قلقلہ ہے، اور رہ فاقبرہ را موٹی پڑھنی ہے اور راہ آخر میں ہا جو ہے وہ بھی ظاہر ہو. فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ انشرہ. کلا کلا لما یقضی یقضی ما امرہ. یہاں غاد ہے، غاد کے مخرج میں یہ بات ذہن میں رہے کہ غاد کے مخرج میں یہ زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر لگنے سے بچانا ہے، چاہے دانتوں پر لگے چاہے یہ سخت تالو پہ لگے، لیکن کسی جگہ بھی یہ لگنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ زبان کی کروٹ یہ لگے گی ان دانتوں کے کنارے پہ، یہاں لگے گی،
غوت، یا بائیں طرف سے یا دائیں طرف سے یا پھر دونوں طرف سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ خود اس پر پریکٹس کریں کہ کس طرف سے آپ کے لیے یہ پڑھنا آسان ہے۔ اور جہاں تک ضاد کا تعلق ہے، بعض لوگ ضاد پڑھتے ہیں، بعض غوت پڑھتے ہیں، تو ضاد کا مخرج میں بتا دوں کہ یہی زبان کی کروٹ، اس کو دانتوں کے پیچھے جو سخت تالو ہے اس کے ساتھ لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ضاد دال سے نہ ملے، دال یہ دال ہے، دوبارہ سماعت فرمائیں، دال یہ دال کا مخرج ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اور ضاد کا ضاد، کتنا فرق ہے، ضاد، تو یہ ہے تا غاد، یا اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں ضاد ان کا مخرج۔ اور ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، سورہ عبس کا پہلا سبق۔ انشاءاللہ اگلا جو اس کا سبق ہے سورۃ عبس 2 حصوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے، پہلا حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، امن میں رہیے گا، خوش رہیے گا، سلامتی میں رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔